آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین ثم الرداء عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا حضور پرنور شافی یوم النشور حضور خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر درود و سلام کے بعد لائق صد تشریف ماب محترم المقام حضرت علامہ حافظ عبدالرؤف صاحب خطیب و مدرس جامعہ حاضہ، محترم المقام جناب فاضل اہل سنت مولانا حافظ محمود الحسن صاحب، میں متشکر ہوں دل کی گہرائی سے اپنے بھائی محترم محمد یاسین صاحب کا کہ آپ مجھے ہر موقع پہ آپ کی محبتیں اور محترم ناصر بھائی کی محبتیں اور دوستوں کی آپ مجھے بلاتے ہیں۔ اگرچہ میں ہی آپ کے اس محلے میں کچھ وقت کے لیے آیا تھا، اس ہفتے چلا جاؤں گا، تو لیکن یہ ہے کہ مجھے اکثر آپ احباب یہاں بلاتے ہیں، بالخصوص یاسین بھائی، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ جب میں دور طالب علمیت میں تھا تو اس وقت میں یہاں مدرس تھا، یہ 2000 کے بعد کی بات ہے۔ تو اس دن مجھے کچھ ساتھی ایک ملے باہر، تو بڑی ماشاءاللہ ان کی داڑھی تھی ریش مبارک، تو مجھے کہنے لگے کہ آپ مجھے جانتے ہیں، آپ میرے استاد ہیں۔ تو میں نے کہا جی میں تو نہیں، یہاں پڑھاتے رہے آپ، یہ بہت پرانی بات ہے۔ تو میں نے کہا آپ کا شکریہ، آپ نے یاد رکھا۔ تو آج کی رات بڑی فضیلتوں والی رات ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک رات اور بھی اس سے بڑی، ویسے 5 راتوں کی فضیلت بیان ہوئی ہے حدیث میں، ایک اور بڑی رات ہے جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات ایسی رات ہے کہ اللہ نے اس کو ظاہر نہیں کیا بلکہ 5 راتوں کے درمیان میں اس کو چھپا دیا ہے، اور فرمایا کہ اب تم طاق راتوں میں سے تلاش کرو، محنت کرو، کوشش کرو، ایفرٹ کرو، اس کو تلاش کرو، اس کے فیض و برکات کو۔ تو اس کو چھپا دیا، لیکن بڑا غفور و رحیم ہے، اس کی رحمت اپنے بندے کی کتنے ہر وقت قریب رہتی ہے۔ کہیں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے، میری رحمتیں میرے بندے کے ساتھ ہیں، میں اپنے بندوں کو پسند کرتا ہوں، اپنے بندوں سے وہ پیار کرتا ہے۔ ایک رات کو پوشیدہ کر دیا، ایک اور رات پیدا فرمائی، اس کو تخلیق دیا، اور وہ رات ہے آج کی رات، 15 شعبان کی رات۔ اللہ نے اس کو ظاہر فرما دیا اور فرمایا کہ میں ویسے یوں تو رب الجلال اپنی قدرت شان کے لائق ہر رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ براجمان ہوتا ہے، اور پھر ندا بلند ہوتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، مغفرت مانگنے والا، رزق مانگنے والا، اولاد مانگنے والا، خطاؤں کی بخشش مانگنے والا، میں بخش دوں۔ ہر رات کے آخری حصے میں۔ اسی لیے وہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں نا، پتہ نہیں کتنے لوگ یہاں پہ ہم میں خوش نصیب بیٹھے ہوں گے کہ ان کا شمار ان میں ہوگا کہ جب رات گزر جاتی ہے نا تو آخری پیر میں وہ مصلی بچا کے اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کی توفیق ہے، اس کی توفیق ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، تب ہی تو ہمیں اپنے گھروں سے اٹھا کر اپنے گھر میں لے کے آیا ہے۔ وہ حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے صوفی گزرے ہیں، اس کو بے شمار اخبار الاخیار کے اندر شیخ محقق نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور اس کے علاوہ مولانا زکریا نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے، اور بے شمار صوفیاء کرام نے، کہ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کے بازار میں تو وہاں سے ایک باندھی لے کے آئے اپنی خدمت کے لیے، اور وہ بوڑھے تھے تو انہوں نے کہا یہ گھر کے کام کاج کے لیے، خدمت کے لیے۔ تو جب رات آدھی گزر گئی تو آنکھ کھلی ان کی، دیکھا تو وہ جو باندھی تھی نا گھر کی کام کاج کے جو لائے تھے، وہ مصلی پہ کھڑی ہے اور عبادت کر رہی ہے، اور دعا کر رہی ہے کہ یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تو مجھ سے کرتا ہے میری بخشش فرما دے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی ہیں، آپ کو اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہا کہ اللہ کی بندی یہ کیسی دعا کر رہی ہے کہ اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تو مجھ سے کرتا ہے، دعا یوں کر کے اے اللہ اس محبت کا واسطہ جو میں تجھ سے کرتی ہوں۔ تو اس باندی نے کیا جواب دیا؟ اللہ کی بندی نے کہا کہ حضرت رب مجھ سے محبت کرتا ہے تب ہی اس نے مجھے بستر سے اٹھا کر مصلی پہ لا کھڑا کیا ہے، اس لیے میں نے اس محبت کا اس کی بارگاہ میں
واسطہ پیش کیا ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، ان اللہ لمع المحسنین، اللہ محسنین کے ساتھ ہے. اور نیک لوگ جو ہے وہ اپنا وبالاسحار، قرآن کہتا ہے وبالاسحار ہم یستغفرون، جب آخری رات گزر آتی ہے نا تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. اور اللہ کے نیک بندوں کی یہ علامت ہے، وہ نبی ہوں تب بھی، صحابہ ہوں تب بھی. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، روایات اٹھا کے دیکھیں کہ جو رب ان پہ مہربانیاں کرتا ہے تو وہ توبہ استغفار کرتے ہیں. کیونکہ ہم توبہ استغفار کرتے ہیں کب؟ جب ہم سے گناہ ہو جاتا ہے تو ڈر گئے اللہ کی بار میں، یا اللہ ہمیں معاف فرما. لیکن اللہ کے نیک بندے صوفیاء وہ استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں عبادت سمجھ کے. اس لیے فرمایا کہ زاہداں از گناہ توبہ کند، زاہد تو اس وقت توبہ کرتے ہیں جب گناہ ہو جاتا ہے. زاہداں از گناہ توبہ کند، عارفاں از عبادت استغفار. جو اللہ کے جو عارفین ہیں نا وہ رب کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں عبادت سمجھ کے. جو ان پہ مہربانی ہوتی ہے ان کا درجہ بلند ہوتا ہے اور استغفار کرتے ہیں. آگے پیچھے والے درجے کو دیکھتے ہیں کہ کل ہم وہاں تھے آج یہاں ہیں اور استغفار کرتے ہیں. اس لیے حضور فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا وانی استغفر اللہ فی الیوم 70 مرۃ او کما قال، کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بن کے آیا ہوں. میں رسول ہو کر، خاتم النبیین ہو کر، اللہ کا محبوب ہو کر، میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. تم استغفار کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم بھی استغفار، توبوا الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو. استغفر اللہ واتوب الیہ، اللہ کی بارگاہ میں استغفار بھی کرو، اس کی بارگاہ میں توبہ بھی کرو. آج کی رات توبہ کی رات ہے، آج کی رات استغفار کی رات ہے. مگر یہ بات ہم نے ضرور اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم جاگ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں. آج رات عبادت کریں گے، رب ضرور قبول فرمائے گا. اس طرح استغفار کرنی ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اس انداز میں تم اللہ کی عبادت کرو کہ تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ وہ رب تمہاری پوری تو عبادت کو قبول فرمائے گا. اس نے منع کر دیا ہے فَلَا تَقُلْ، یہ مت کہو کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو ہماری دعا قبول فرما. ان شئتا، حدیث کے الفاظ ہے اگر تو چاہے تو مولا دعا قبول کر، اگر تو چاہے تو بخش دے. حضور میں نہیں، اس طرح دعا مت کرو. دعا اس طرح کرو کہ مولا میری بخشش فرما دے، میرے والدین کی بخشش فرما دے. مگر دعا کرنے سے پہلے پورے تیقن کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ یہ یقین کر لو کہ میرا رب میری دعا ضرور قبول کرے گا. کیونکہ اس کی رحمت، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. حضور رحمت عالم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو دردہ روایت کرتے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ لما قضى اللہ الخلق، حضور نے ارشاد فرمایا جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا فیصلہ کر لیا، جب کائنات کو بنانے کا فیصلہ کر لیا، بنائی نہیں، قضى اللہ، قضا کے بے شمار معنی ہے، فیصلہ کر لیا کہ کائنات بنائی جائے. لما قضى اللہ الخلق كتب کتابا عنده فوق عرشه كما قال، اللہ رب العالمین نے ایک تحریر لکھنے کا حکم دے دیا. کتابہ لکھوا دی، یعنی لکھنے کا مطلب یہ کہ اس نے حکم دے دیا کہ تحریر کو لکھ دیا جائے، میرے عرش کے اوپر یہ تحریر لکھ دی جائے. وہ تحریر کیا ہے؟ میں لکھ دی کتابہ کتابا فوق عرشہ، اس کے عرش کے اوپر لکھ دیا جائے. کیا لکھا جائے؟ ان رحمتی غلبت غضبی، او فی روایت سبقت غضبی، او کما قال، کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پہ غالب ہے. رحمت بھی خدا کی صفت اور غضب بھی خدا کی صفت. وہ رحیم بھی ہے، وہ جبار و قہار بھی ہے، وہ غفور و رحیم بھی ہے. لیکن اللہ نے وہاں لکھوا دیا کہ گو میں جبار و قہار بھی ہوں لیکن میرے بندوں میں تمہارے لیے نہیں ہوں. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جب اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والوں نا امید میری رحمت سے نہ ہونا، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. آؤ مصلی بچھا کے میری بارگاہ میں استغفار کرو، میں تمہاری بخشش کروں گا. ذرا میری طرف آ کے تو دیکھو نا، میں تمہاری بخشش کروں گا. قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. مایوسی تو ویسے ہی گناہ ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. آزمائشیں آتی ہیں، آزمائش سے امتحان کو پاس کرنے کی دعا کرنی ہے
کہ اللہ آزمائشیں آ گئی ہمیں کامیاب فرما دے، لیکن مایوس نہیں ہونا۔ تو فرمایا تحریر لکھ دی گئی کہ میری رحمت میرے غضب پہ غالب آ گئی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ غالبیت اور مغلوبیت کا وہاں تصور کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری آثار رحمت میرے آثار غضب پہ غالب ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ نے عرض کی تھی مولا تو بندے سے راضی کب ہوتا ہے؟ یہ روایات جو ہے نا ان کو اسرائیلیات کہا جاتا ہے۔ مولا تو بندے سے راضی کب ہوتا ہے؟ فرمایا موسیٰ یہ مجھ سے نہ پوچھو کہ میں بندے سے راضی کب ہوتا ہوں، جا بندے سے پوچھ جب بندہ مجھ سے راضی ہوتا ہے میں اپنے بندے سے راضی ہوتا ہوں۔ انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں۔ وانا معه اذا ذکرنی، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، جب مجھے پکارتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں۔ مجھ سے نہ پوچھ میں راضی کب ہوتا ہوں، جب بندے سے پوچھ بندہ مجھ سے کب راضی ہوتا ہے۔ اور اے موسیٰ جب بندہ میری بارگاہ میں گناہ کرتا ہے تو فرشتے اس کے گناہ کو بھی ایک پلڑے میں اور اس کی توبہ کو دوسرے پلڑے میں لے کے میرے سامنے آتے ہیں۔ میں گناہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، میں تو اس کی توبہ کا منتظر رہتا ہوں۔ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ غالب ہے۔ یہ لکھ دیا ہم سے پیدا ہونے سے پہلے، کائنات بنانے سے پہلے یہ قانون لکھ دیا کہ اللہ ہمیشہ رحمت ہی برسائے گا۔ یہ بندہ ہے کہ اس کے غضب کو ابارتا ہے، ورنہ وہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جنت میں جائے۔ وہ ایک جنگ ہوئی نا تو بہت سارے قیدی بن کے آئے، ان قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی، کفار قید ہو کے آئے، عورتیں بھی ان میں قیدیوں میں تھی۔ تو ان عورتوں میں سے ایک عورت ایسی تھی کہ جس کا دودھ پیتا بچہ پیچھے رہ گیا تھا، اسے جدا ہو گیا تھا۔ اب اسے دودھ آیا ہوا تھا اور یہ اتنی بڑی تکلیف تھی اسے کہ وہ جب دودھ پلانے کا وقت آتا ہے تو اس کا بچہ تو نہیں ہے، وہ کبھی ایک صحابی کے بچے کو پکڑتی ہے، اپنے سینے کے ساتھ لگاتی ہے، کبھی دوسرے کے بچے کو، کبھی تیسرے کے بچے کو۔ حضور نے یہ جب سارا واقعہ ملاحظہ کیا تو فرمایا صحابہ ذرا آؤ منظر کشی تو کرو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر وہ بچہ اس کے پاس موجود ہو اور آگ بھڑکائی جائے اور اس کے سامنے اس کے بچے کو اٹھا کر آگ میں پھینک دیا جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب یہ سن رہے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، تو فرمایا نا روتے اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بناؤ۔ اب کیا ہوا کہ جب سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ ہی روایت کرتے ہیں، فرمایا کیا تم اس بات کا تصور کر سکتے ہو کہ وہ بچہ یہاں موجود ہو اور اس کے سامنے آگ بھڑکائی جائے اور آگ میں اس کا بچہ پھینکا جائے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے برداشت کرے گی ماں کی ممتا؟ تو فرمایا یا پھر سنو، اس ایک ماں کا اپنے بچے کے ساتھ کتنی محبت ہے کہ یہ اپنے بچے کو آگ میں گرتے ہوئے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتی، یہ تصور نہیں کر سکتے ہم۔ تو رب جو اس طرح کی کئی ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے، اس حدیث میں 70 کا کوئی عدد نہیں ہے، میں لا تعداد اس طرح کی کئی ماؤں سے بڑھ کے اپنے بندے سے پیار کرنے والا ہے۔ وہ کب چاہتا ہے کہ میرے بندہ جو ہے وہ جہنم کے اندر جائے؟ یہ بندہ ہے کہ خود اپنے آپ کو گناہوں کی گاٹی میں دھکیل رہا ہے صبح بھی شام بھی، مگر رب تو اپنی رحمت اس نے زیادہ کر دی ہے۔ رب کی رحمتیں کتنی ہیں؟ ان للہ مئات رحمت، اللہ کی 100 رحمتیں ہیں جو حضور نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں، ان للہ مئات رحمت انزل اللہ رحمتا واحدۃ بین الانس والجن والبہائم والحوام وبہا یتعاطفون وبہا یتراحمون وتعطف الوحش علی ولدها واخر اللہ 99 رحمتا یرحم بہا عبادہ یوم القیامہ او کما قال۔ فرمایا رب العالمین کی 100 رحمتیں ہیں، مگر اللہ نے مخلوق بنائی تو ایک رحمت کائنات میں نازل فرما دی۔ کتنی؟ ایک رحمت۔ اس ایک رحمت کا یہ اثر ہے، ایک رحمت اس نے نازل کر دی۔ 100 رحمتیں ہیں، ایک دنیا میں نازل کر دی، جس کی وجہ سے جن بھی اپنے اولاد سے محبت کرتے ہیں، انسان بھی اپنی اولاد پہ مہربان ہیں، درندے بھی اپنی اولادوں پہ مہربان ہیں، پرندے بھی اپنی اولادوں پہ مہربان ہیں، اور دریاؤں میں رہنے والی مچھلیاں بھی اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرتی ہیں۔ وگرنہ ناگن کو دیکھیں نا، وہ اپنے بچوں کو خود کھا جاتی ہے، مچھلی بچے کو پہچانتے ہی نہیں ہے۔ عظیم الجثہ بڑے بڑے جانور ہیں کہ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ انسان تو انسان، حیوان بھی اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کس رحمت کا اثر ہے
یہ اس ایک رحمت کا اثر ہے جو اس نے نازل فرمائی ہے، ایک رحمت کا اثر ہے، اور باقی 99 ہیں تو حضور نے فرمایا وَأَخَّرَ اللَّهُ 99 یرحم بہا عبادہ یوم القیامہ، 99 رحمتیں اس نے چھپا کے رکھی ہیں، جب محشر کا میدان ہوگا رب انہیں ظاہر کر دے گا، ان کی وجہ سے رب اپنے بندے پہ مہربان ہوگا۔ جس ایک رحمت کا یہ اثر ہے کہ ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، تصور میں کوئی نہیں لا سکتا، تو جب قیامت کا دن ہوگا 99 ظاہر کر دے گا، وہ 99 رحمتوں کا اثر ہوگا کہ رب اپنے محبوب سے کہے گا محبوب شفاعت کبریٰ کا سہرا تیرے ماتھے پہ ہے، اشارہ تو کرتا جا، بخشنا یہ میرا کام ہے۔ بولا سوف یؤتیک ربک فترضی کا مطلب یہ ہے ان قریب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وہ کیا، وہ شفاعت کبریٰ ہے نا، کہ محبوب جس چیز کی طرف اشارہ کریں گے پیارے مصطفیٰ تیرا اشارہ ہوگا اور جنت کا دروازہ کھلا ہوگا، جنت کا اسی لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ایک رحمت کا یہ اثر ہے کہ ہم اس طرح محبت سے پیار سے پیش آتے ہیں، تو 99 رحمتیں جب رات نازل فرمائے گا ان کا عالم کیا ہوگا۔ تو آج کی رات توبہ کی رات ہے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے کی رات ہے، تو بندہ مومن جو ہے جب وہ گناہ کر جاتا ہے اللہ نے اس کے دل میں بڑی رقت رکھی ہے، جب گناہ ہو جاتا ہے نا تو فرمایا مومن جو ہے وہ اپنے گناہ کو ایسے تصور کرتا ہے جیسے وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ پہاڑ میرے اوپر آ کے گر جائے۔ جب کہیں گناہ ہوتا ہے تو فوری توبہ استغفار کر لیتا ہے، مگر فاجر وہ گناہ کو فرمایا اس طرح سمجھتا ہے جس طرح مکھی ہوتی ہے، اس کے ناک کے پار سے گزرتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ یوں کروں گا تو اڑ جائے گی۔ فاجر ایسے تصور کرے گا، پھر ایک گناہ کرے گا، ایک نقطہ پھیلے گا، کانت سودا، وہ سیاہ نقطہ پھیل جائے گا، پھر دوسرا کرے گا، اگر توبہ نہ کی تو کرتے 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 اس کا پورا دل جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ تو آج کی رات پورے توجہ کے ساتھ یقین کے ساتھ اس کی بارگاہ میں استغفار کرنی، اور یہ یقین رکھنا ہے کہ رب ضرور ہم پہ مہربانی فرمائے گا۔ آج کی رات ایسی رات ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اب یہ جو روایات ہیں، آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے، بڑے بڑے رئیس علماء جو ہیں، ایک طبقے کے لوگ جو ہیں وہ بہت ہی زور لگا رہے ہیں کہ یہ رات کی فضیلت کہاں ہے۔ تو یہ تو نہیں کو کہتا کوئی کی رات جاگنا فرض ہے، نہیں، بلکہ ترغیب دی گئی ہے کہ آج کی رات حضور نے فرمایا، دہلوی کی روایت ہے اور مصنف عبد الرزاق کے اندر امام عبد الرزاق نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 317 کے اوپر اس رات کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور یہ امام عبد الرزاق وہ ہیں جو امام بخاری اور امام مسلم کے دادا استاد ہیں، ان کے دادا استاد ہیں۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ممکن جو حدیث بخاری کے اندر ہے وہی صحیح ہے، باقی حدیث صحیح نہیں۔ امام بخاری نے بخاری کے آخر میں لکھا ہے کہ جو صحیح میں جمع کر سکا ہوں وہ میں بخاری کے اندر لے کے آیا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف ساری صحیح اسی میں ہے، اس کے علاوہ بھی اور کتابوں کے اندر صحیح حدیث موجود ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دادا استاد ہے، اس کی فرات کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں، نصحۃ المجالس کے اندر بھی ہے۔ اور فرمایا کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہے ایک رات جب حضور کو میں نے آپ کی خوابگاہ میں نہ دیکھا، میرے پاس لیٹے ہوئے تھے، دیکھا تو نہیں ہے، میں تلاش کرنے کے لیے نکلی تو دیکھا جنت البقیع میں ہیں، اور جنت البقیع میں میرے پاس کی یا رسول اللہ، میں عائشہ تو کیا یہ خیال کرتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ ظلم کرے گا؟ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ ظلم کرے گا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، میں نے سوچا کہ آپ کسی اور زوجہ کے گھر چلے گئے ہیں، میں تو اس لیے نکلی تھی، لیکن آپ کو نہ پایا تو تلاش کرتے کرتے یہاں آئی۔ تو قبروں پہ جانا بھی آج کی رات سنت ہے، سنت سے ثابت ہے۔ تو اس لیے کہ حضور نے پہلے فرمایا تھا نا کہ نہایتکم عن زیارت القبور، جب ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا، کفر و شرک کا زمانہ تھا، تو حضور نے منع کر دیا کہ قبر پہ مت کو جائے، لیکن جب اسلام غالب آ گیا تو فرمایا فزوروہا، اب جاؤ تم زیارت کرو، اپنی موت کو یاد کرو، قبور پہ جایا کرو، السلام علیکم یا اہل القبور، ان کے لیے دعا کیا کرو۔ تو فرمایا آج کی رات عائشہ ایسی رات ہے کہ اس رات میں رب ذوالجلال غروب آفتاب کے ہوتے ہی آسمان دنیا پہ براجمان رہتا ہے طلوع آفتاب تک، اور اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے رحم مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے اپنی مغفرت کی طلب کرنے والا، قضا و قضا، ایسے 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 حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے جو بھی مانگے گا میں آج اس کی بخشش کا اعلان کروں گا، اور صبح تک پھر یہ جاری و ساری رہتا ہے۔
تو آج کی رات جاگنے کی رات ہے، استغفار کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، اور جاگنے کا مقصد یہ انفرادی بندہ عبادت کرے تو اور زیادہ فضیلت ہے، اللہ کو تعالیٰ کو منوانا ہے اور اس کی بارگاہ میں استغفار اپنے لیے بھی کرنی ہے دعا۔ فلسطین کے مسلمانوں کو آج کی رات ہم نہیں بھولیں گے، کشمیر کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ان کو بھی آزادی عطا فرمائے اور وہ بھی اس طرح کی راتوں سے فیوز و برکات حاصل کر سکیں۔ رب ذوالجلال ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کا آنا بارگاہ میں قبول فرمائے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، وما علیہ الا البلاغ۔ صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہوں، ایک دو شعر۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لا آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لا۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لا۔ دست بستہ ہے کھڑے آقا حاضر غلام، پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام۔ یا الہی صدقہ آل رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ تمام احباب تشریف